وجل عليم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى عليه وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم أخو المسلم صدق رسوله. اور پتہ نہیں ہمیں چھپنے والے بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. گناہ کسی نے کیا ہم نے دیکھ لیا تو کیا پتہ وہ توبہ کر لی. حمد و ثنا کے بعد ہم نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ربیع الاوّل کے مہینے کی 24 تاریخ ہے. اور انگلش تاریخ 5 فروری ہے. 5 فروری جو ہے وہ ہماری ملکی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے دن کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے. ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے وہ بھی اسی نیت سے، اسی حوالے سے کہ چونکہ کشمیر پاکستان آزاد ہوتے وقت مکمل پاکستان کے ساتھ ملحق تھا.
مکمل کشمیر، چاہے وہ کشمیر آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، آج تک ہسٹری میں اور نقشے میں جتنے حروف ہیں ان میں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ طے ہے۔ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، لیکن ظلم بربریت جہاں ہوتی ہے وہاں انصاف نہیں ہوتا۔ جیسے فلسطین، اسرائیل کا وجود پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو فقط اسرائیل نظر آئے گا فلسطین کی شکل میں۔ اسرائیل خود اپنی شکل میں نظر نہیں آئے گا۔ کوئی سرزمین وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن ظلم بربریت جس طرح وہاں قابض ہوئی بھی ہے، ہم نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ہم نہیں مانتے اس کو، ملک کو، اس کو الگ بھی نہیں مانتے، وہ فلسطینیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ اسی طرح کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا جو ٹکڑا ہے یہ آزاد کشمیر کے ساتھ ہے، آزاد کشمیر کا حصہ ہے۔ آزاد ہوتے وقت تو یہ جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو یہ پاکستان کا حصہ ہی تھا، لیکن پاکستان نے اپنی حکمت عملی کے تحت آزاد کشمیر کو ایک الگ حیثیت دی ہوئی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہونے میں آسانی ہو جائے۔ لیکن بات ایک یہ بھی ہے کہ جب تک ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، ہمارے منصوبے سچے اور پکے نہیں ہوں گے، ان میں پختگی نہیں ہوگی، جب تک حقیقت اس کے اندر نہیں ہوگی، مسلمانوں پر یوں ہی پوری دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں ظلم و ستم ہوتا رہے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ تو ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے 5 فروری کا دن ہمیں دے گیا ہے، تو ہم نے سوچا اس پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سرزمین کی کیا ویلیو ہے، سرحد کی کیا حقیقت ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں سرحد کے معاملے میں کیسا یقین ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کے معاملے میں کیسی پختگی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوں گی، ہماری نالج میں نہیں ہوں گی، ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کر ہی نہیں سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوا۔ آج کی ہماری تقریر کوئی سیاسی تقریر بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مذہبی انداز میں ہی بیان کریں گے۔ جو قرآن و حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے تحت گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ذہن بھی بنے گا ہمارا کہ واقعی اپنی سرحد اپنی ہوتی ہے، اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، اپنی سرزمین اپنی ہوتی ہے، اور اپنی ہی کی کیا بات ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھی آپ کے سامنے، المسلم اخو المسلم، حدیث کے الفاظ یہ ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس سے مراد ایک جان ہونا ہے، کہ مسلمان سب ایک جان ہے۔ جو ایک جان ہوتی ہے تو ایک جان کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو ایک کہا گیا، آپس میں بھائی بھائی کہا گیا۔ بھائی کو دکھ پہنچے گا تو دوسرے بھائی کو خود بخود پہنچے گا۔ کوئی ہمارے بھائی کو ستائے گا تو آٹومیٹکلی دکھ ہمیں پہنچے گا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ شریعت نے
حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دے کر ان کو ایک جان بنا دیا. وہ مسلمان چاہے امریکہ میں رہتا ہو، چاہے ایشیا میں رہتا ہو، یورپ میں رہتا ہو، کہیں رہتا ہو، جنگل بیابان میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو، پکے پکے محلات میں رہتا ہو یا کچے کچے گھروں میں رہتا ہو، لیکن ہے مسلمان، ہے نبی کا چاہنے والا، عاشق رسول، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، ان سب کو خطے کی جو ہے وہ تفریق کو ختم کر دیا، رنگ و نسل کی تفریق کو ختم کر دیا، امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کر دیا، کالے اور گورے کے فرق کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ ہر چیز کو ختم کر کے ہر چیز کی تفریق مٹا کر سب کو ایک بنا دیا. بھائی بھائی، ایک باپ کے اگر 5 بیٹے ہیں، ایک کا رنگ کالا ہے، ایک کا رنگ سفید ہے، ایک سانولا ہے، ایک لنگڑا ہے، ایک لولا ہے، تو سوچئے وہ سب مختلف ہیں، باپ ایک ہی ہے. اولادیں اگر مختلف نکل آئی تو کیا باپ کی نگاہ میں کوئی اولاد دوسری اولاد سے اچھی ہوگی؟ وہ ہر کسی کو کہے گا یہ میرا ہے، یہ بیٹا میرا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بیٹا پاگل بھی نکل آئے، مینٹل بھی نکل آئے، تبھی وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے. وہ جدا نہیں کرتا، وہ ان میں امتیاز نہیں کرتا، فرق نہیں کرتا. اسلام نے ہمیں یہ سکھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں یہ سکھا دیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تمہارے اندر دین کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی معاملوں میں تم کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی اوپر رہتا ہے، کوئی نیچے رہتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں تم مسلمان بھائی بھائی ہو. بس جہاں دین کی بات آ جائے وہاں اپنی حیثیت کو ختم کر کے دین کے لیے ایک نظر آنا چاہیے. تو اسی طرح بالکل سیم اسی طرح ہم جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، 5 فروری کا جو آپ ہالیڈے منا رہے ہیں، کیوں؟ یہ اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ایک نظر آئے. کشمیر ہمارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تقسیم ہند کے وقت کشمیر ہمارے حصے میں آج تک نقشے میں موجود ہے، لیکن قبضہ کیے بیٹھا ہے انڈیا، اس پر ظلم و ستم کرتا ہے. یہاں تک ایسا یعنی غلط ذہن ہے ہم لوگوں کا، اگر ہم میچ بھی جیت جائیں تو وہ ہارنے کے غم میں کشمیریوں پہ ظلم ڈالتے ہیں. اتنے بڑے بے وقوف قوم. لیکن ہمارا مسلمان بھائی تو ہے، ادھر اگر اس کو تکلیف پہنچے گی تو ہمیں بھی تکلیف پہنچے گی. کیوں؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں، عاشق رسول آپس میں بھائی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے کہیں بھی رہتے ہو، کسی بھی خطے میں ہو، ہمارے بھائی ہیں. دین کی کوئی بات آ جائے، کہیں آ جائے، ہمیں ان سے ایک اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. فلسطین پر ظلم و ستم ٹوٹتے ہیں. پچھلے آپ کو یاد ہوگا مہینوں میں اور پچھلے سال بھی اسرائیل کی کتنی خطرناک بمباری کی فلسطینیوں پر، آپ نے دیکھا میڈیا پر. حالانکہ میڈیا پر وہ دکھایا نہیں جاتا جو وہاں حقیقت ہو رہی. حقیقت تو بہت بڑا ظلم ہو رہے ہیں وہاں پر، جہاں تک ہمیں صحیح نہیں دکھایا جاتا. ہمارے یہ دیکھ لیں آپ، اگر 4 آدمی 6 آدمی کالے رنگ کا جھنڈا لے کر جلوس نکال دیں گے نا تو سارا میڈیا دکھا رہا ہوگا، سارا میڈیا. لیکن سب رنگ کا امن والا جھنڈا لے کر اگر کوئی پورے کراچی میں جلوس نکل رہا، کوئی نہیں دکھاتا، کوئی کوریج نہیں دیتا. تھوڑی بہت کوریج تھی بس چلو. اور 6 آدمی ایک جھنڈا کالے رنگ کا لے کر جلوس نکالتے. اصل کیا ہے؟ اصل چیز ہمیں دکھائی نہیں جاتی. فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ دکھایا نہیں جاتا. برما میں کتنا ظلم ہوا دکھایا کسی میڈیا نے؟ نیٹ پر دیکھیے آپ تو نظر آئے گا کتنا برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا. نہیں دکھایا کیونکہ اوپر سے آرڈر نہیں، یورپ کی طرف سے آرڈر نہیں دکھانے. ویسے کہتے ہیں ہم آزاد میڈیا
لیے آزاد ہے، آزادی جنگ کے لیے لڑتا ہے. یہاں آزادی کہاں چلی جاتی ہے جب امریکہ کا حکم آتا ہے، یہودی اور عیسائیوں کا جو حکم آتا ہے. بس یہ اپنی اپنی کہانیاں ہیں، ہم تو کیا بولیں اس پر. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو دکھ ہمیں پہنچتا ہے، برما میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو دکھ ہمیں پہنچتا ہے. اسی طرح اگر کشمیر میں جب ہندو ظلم و ستم کریں گے تو دکھ کسے پہنچے گا؟ یہ تو ہماری بغل میں ہے، یہ تو ہماری زمین سے جڑا ہوا ٹکڑا ہے، یہ تو وہ ٹکڑا ہے جو حصہ ہمارا تھا، بازو ہمارا تھا، شہرت ہماری تھی، اسے کاٹ دی گئی ہے. اس کے اوپر جو سب سے پیر رکھ کے انڈیا کھڑا ہے، کٹتی نہیں اس سے، یہ الگ بات ہے. اس کے اندر ہمت نہیں ہے، دم نہیں ہے، اتنا کم نہیں ہے. اور مسلمان زیادتی کرتا نہیں ہے، مسلمان ظلم کرتا نہیں ہے، اس لیے پہل بھی نہیں کرتا. کتنی جنگیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ ہماری، آج تک کبھی پاکستان نے پہل نہیں کی. 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 48 میں فوراً 1 سال بعد ہی انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا. پھر اس کے آگے دیکھ رہے ہیں آپ، جتنی جنگیں ہوئی، 65 کی ہوئی، 71 کی ہوئی، کارگل کی ہوئی، کتنی ہوئی، چاروں جنگوں میں دیکھ لیں آپ، پاکستان نے پہل کی. کیوں؟ مسلمان پہل نہیں کرتا، مسلمان قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، مسلمان جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتا. مسلمان نام ہی امن و شانتی کا ہے، مومن امن سے نکلا ہے، مسلمان سلامتی والے سے نکلا ہے. مومن امن والا ہوتا ہے، مسلمان سلامتی والا ہوتا ہے. جو سلامتی والا ہو، امن والا ہو، وہ پہلے کیسے کر سکتا ہے جنگ و جدال؟ جب ہوا ہے ہندوؤں کی طرف سے ہوا ہے، انڈیا کی طرف سے ہوا ہے. ادھر اسرائیل میں دیکھ لیں جب ہوا ہے یہودیوں کی طرف سے ہوا ہے. ادھر افغانستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، اردن میں دیکھ لیں، لیبیا میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں. یہ جہاں جہاں بربریت ہوئی سب امریکہ کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے پہلے ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے نہیں. اور ابھی یہ داعش کی شکل میں، یہ طالبان کی شکل میں، یہ پتہ نہیں کون کون سے دہشت گردوں کی شکل میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ نہیں، یہ باقاعدہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ایک پلان. مسلمان تو امن و سلامتی دیتا پیغام دیتا ہے. مسلمان کے میننگ ہی ہے سلامتی والا، مومن کے معنی ہی ہے امن والا. تو مسلمان ایسے کام نہیں کر سکتے جس سے دہشت گردی پھیلتی ہو، جس سے ظلم ہوتا ہو، جس سے جب وہ جدال کا ماحول پیدا، مسلمان نہیں کرتا. ہاں، مسلمانوں کے روپ میں ہمارے اندر یہود و نصارہ نے، ہندوؤں نے مل کر، سب نے مل کر یہ ہمارے اندر وہ لوگ چھوڑ دیے. میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دوں. نجم مصطفی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، منزل کی تلاش. اس کا جدید ایڈیشن آ چکا ہے. اس کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے ہمارے اندر نئے نئے روپ بدل بدل کے لوگ پھر کے نکلتے ہیں. یہ کس کے بنائے ہیں؟ یہ برٹش گورنمنٹ کے بنائے ہیں، برٹش گورنمنٹ کے بنائے ہیں. باقاعدہ ان کے اندر قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، باقاعدہ درس نظامی کرائی جاتی ہے، باقاعدہ عالم بنایا جاتا ہے. آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے خبر پڑھی ہوگی اخبار میں اور ٹی وی پہ دیکھی ہوگی. نیو کراچی میں ایک امام، میں مسجد نہیں بتاتا کن کی ہیں کیونکہ ہم سفر کا نہیں پھیلاتے، ہم امن و سلامتی والے لوگ ہیں. بہرحال بد مذہبوں کی ایک مسجد تھی جس میں 20 سال تک ایک امام بن کر امامت کرتا رہا. کتنے؟ 20 سال تک. ظاہر بات ہے وہ عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، کیا کچھ نہیں تھا. وہ مسائل جانتا تھا، لوگوں کو مسائل بتاتا تھا اور صحیح بتاتا تھا. کہیں کہیں ڈنڈی مارتا ہوگا، ظاہر بات ہے بد مذہبیت والی، لیکن عموماً جو ہنسی مسائل بیان کرتا تھا. لیکن جب پکڑا گیا تو پتا چلا وہ 20 سال سے امامت کرنے والا امام وہ ہندوستان کا ایجنٹ تھا، جاسوس تھا، ہندو تھا. ہندو کے پیچھے 20 سال تک نیو کراچی میں نمازیں پڑھتے تھے. 20 سال. اس سے پتہ دیکھیے ہمارے سامنے ایک چیز آئی تو کتاب میں جو نجم مصطفی صاحب نے لکھا فوراً نقل میں آ گئی. ارے باقی ٹھیک تو لکھا ہے، انہوں نے دلائل کے ساتھ لکھا ہے، باقاعدہ پروف کے ساتھ لکھا ہے. لہذا المسلم اخو المسلم کا معنی یہ ہے کہ عاشق رسول کا بھائی ہے. حضور سے محبت کرنے والا کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، بھائی ہے ہمارا.
لبادہ اوڑھ لے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب داعش کی شکل میں یہ نئی نئی چیز نظر آنے والی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں. اگر جیل کے کالے جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن مسلمان نہیں. کیوں؟ مسلمان یہ پیغام دیتے ہی نہیں ہے. میرے نبی کی 63 سالہ زندگی میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے کبھی تلوار کے زور پر اسلام کسی کو اسلام پر مجبور کیا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھیے، عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، اردن میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا. یہ لوگوں کو زبردستی گمراہ بے دینیت میں داخل کر رہے ہیں. کلاشن کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں اس ہمارے مذہب میں آؤ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا. پھر مزارات کو، قبروں کو ہتھوڑوں سے، باقاعدہ ویڈیو دیکھیے آپ نیٹ پر، ہتھوڑوں سے صحابہ کرام کے، انبیاء علیہ السلام کے مزارات کو توڑا جا رہا ہے. ان کی لاشوں کو نکال کر بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ مسلمان کر سکتا ہے؟ مسلمان کو کیا سکھایا میرے نبی نے؟ میرے نبی نے مسلمان کو تو یہ سکھایا کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھو، قبر پر پاؤں نہ رکھو کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اب سوچو، میرا نبی تو یہ ارشاد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹیک بھی نہ لگاؤ اور پاؤں نہ رکھو قبر کے اوپر، اور ہتھوڑا اگر رکھ دو تو چلنے سے منع کیا ہے کہ قبر کے اوپر چلو نہیں، اور ہتھوڑے مارنا. سوچو آپ، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. یہ انداز بتا رہا ہے، یہ کریکٹر بتا رہا ہے، یہ عمل بتا رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے. لیکن آج ہم 5 فروری کا دن کشمیری کے ساتھ یوم یکجہتی کا منائیں تو اس لیے نہیں کہ کوئی ہم ظلم کرنے والے ہیں، کوئی ہم انڈیا کے خلاف بولنے والے ہیں یا ہم پہل کرنا نہیں، بلکہ اس لیے کہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں، اور بھائی کو تکلیف پہنچے گی تو ہمیں تکلیف پہنچے گی. کشمیر اصل میں تو تھا ہی ہمارا، قبضہ کیا ہوا نا. تقسیم ہند کے وقت تو ہمارے نقشوں میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے. 48 میں قبضہ کر لیا گیا 1 سال بعد ہی اس پر. 47 سے 48 تک ہمارے پاس رہا تھا کشمیر، پورا جو پورا کشمیر ہے. تو لہذا وہاں اگر کسی مسلمان کو دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، اس سے اظہار یکجہتی کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. بھائی ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ ہم اس سے ہمدردی کریں گے. لیکن ہم دیکھیں ظلم نہیں کرتے، ہم پہل نہیں کرتے، ہم بڑھتے نہیں ہیں آگے ظلم. لیکن ہم صرف کیا ہے، یہ لوگوں کو پیغام دیتے، لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول نے جس شریعت پہ ہمیں چلنے کے لیے حکم دیا ہے، ہم اس شریعت پہ چلتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. خود بخود کشمیر پہ آزاد ہو جائے گا بغیر لڑے. فلسطین پہ ہم نے عمل کو چھوڑ دیا، کریکٹر اپنا پس پوچھ ڈال دیا، بالکل اسلام والے طور طریقے بند کر دیے ہم نے. ہم آپس میں لڑ پڑے، ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ کھینچا تانی میں لگے. ہمارا جو کام تھا اسلام کا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت دیکھیں، عمر فاروق کا دور خلافت دیکھیں، عثمان غنی کا دور خلافت دیکھیں، پھر آپ مولا علی کا، حضرت حسن کا رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب کے دیکھیے آپ کس طریقے سے ان کی حکومتیں چلی. عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت اٹھا کے دیکھیے، وہ مسلمان تھے اور وہ مسلمان کامل تھے کہ جو مثال قائم کر کے چلے گئے. لوگوں یہ طریقہ ہے، آپ دیکھ لیں عمر فاروق کی صرف ایک نظر اٹھتی تھی، ہر چیز سیٹ ہو جاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ ان کا عمل خود تھا، پاورفل تھے، ظاہری اور باطنی طور پر مضبوط تھے. ہمارے یہاں صرف دکھاوا رہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں. ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، اندر سے ہمارے اندر بیماریاں بھری ہوئی ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، جھوٹ بھرا ہوا ہے، غیبت بھری ہوئی ہے. اندر پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے امام غزالی کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، ان کتابوں کو پڑھ کر صاف پتہ چلتا ہے ہم جتنے بیٹھے ہمارے اندر بغض، کینہ، حسد، پتہ نہیں وہ برائیاں بھری ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. سب مالا مال برائیوں کے اندر ہمارے. دیکھنے میں ہم صوفی صاحب ہیں، نیک آدمی، اندر سے کچھ ہو رہا ہے. منصب کچھ اور ہے، کام کرتوت کچھ اور ہے. یہ چیزیں ہمیں تباہ و برباد کر دی. ورنہ ہمیں یہ ایک جیسی 5 فروری منانے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں، اگر ہم اندر سے پاورفل ہوتے تو کب کا کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آزاد ہونے کے قریب ہوا
بدنیتیاں، اندر کے بد کرداریاں وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیتی۔ کہیں کا نہیں چھوڑا، پوری دنیا میں مسلمان بیچارہ اس لیے پٹ رہا ہے، اس لیے بربریت کا شکار ہے کہ بس اس نے عمل کو چھوڑ دیا، اپنے اصل راستے کو چھوڑ دیا۔ بتائیے فجر میں کتنے نماز لوگ آپ میں سے فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ میں بھی ہاتھ اٹھوا لوں تو یقین کریں چند لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، سب نہیں اٹھائیں گے، لیکن میں اٹھواؤں گا نہیں۔ ہمارا مقصود کسی کو شرمندہ کرنا نہیں، اصلاح کرنا۔ فجر میں کتنے لوگ سوچیں، فجر کی مجھے بات یاد آ گئی، ایک یہودی کا قول ہے کہ مسلمان ابھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا مسلمان ہمارا۔ پوچھا اس سے کیوں بھائی کیوں نہیں بگاڑ سکتا؟ اب مسلمان آہستہ آہستہ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں، اب تو ایک ملک پاکستان تو ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اس نے اگر کسی اور کو ایٹمی صلاحیت عطا کر دی، فراہم کر دی تو پتہ نہیں کتنے ملک ایٹم بم بنا لیں گے اور اس طرح مسلمان تو عروج پر پہنچ جائے گی۔ کہنے لگا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک ہم پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، یہودیوں اور عیسائیوں کا ڈنکا اس وقت تک بجتا رہے گا جب تک مسلمان فجر نہیں پڑھیں گے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اس دن صفا ہستی سے یہودی اور عیسائی مٹ جائیں گے جس دن فجر کی نماز میں مسلمانوں کی مسجدوں میں جمعے والی تعداد آ گئی تو اس دن یہودیوں اور عیسائیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ یہودی کہتا ہے، یہ یہودی کہتا ہے جس دن فجر کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد جمعہ کی تعداد کے برابر ہو گئی اس دن صفا ہستی سے عیسائی اور یہودی مٹ جائے گا۔ خود یہودی کہہ رہا ہے۔ جو درس ہمیں دینا چاہیے بھائیو، نماز پڑھو، یہ سب کچھ دلوا دے گی تمہیں، عزت بھی دلا دے گی، مقام بھی دلا دے گی، پوری دنیا کی سلطنت دلوا دے گی۔ نماز پڑھو، یہ کام ہمیں بتانا چاہیے، لیکن یہ وہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو فجر تو پڑھ نہیں سکتے، کیا تم آزاد کراؤ گے؟ جو ہمارے آزاد شدہ سے وہی چھین رہے ہیں سارے، عراق چھین لیا، لیبیا چھین لیا، اردن چھین لیا، مصر چھین لیا، شام کو چھیننے میں لگے ہوئے ہیں، افغانستان چھین لیا، ساتھ جو ہمارے تھے وہ تو چھین ہی ہے، ہم اور کیا آزاد کرائیں گے؟ عمل اندر کا، اپنے آپ کو درست کریں، اصلاح کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اندر جو بھوک، یہ اپنے ہی مسلمان بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے رشتے دار کے لیے، اپنے بھائی مسلمان کے لیے، اپنے کلمہ پڑھنے والے عاشق رسول کے لیے جو اندر بھوک، کینے، حسد، جو برائیاں بھری پڑی ہیں یہ نکال دیں۔ میں کنفرم کہہ سکتا ہوں 99.99 لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں، ہم سمیت، مجھ سمیت، آپ سمیت بھری پڑی ہیں۔ کہنے کو وقت ادھر بیٹھے ہم صحیح ہیں، لیکن جب وقت پڑتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اندر سے کیا ابل رہا ہے۔ جب وقت پڑتا ہے پھر پتا چلتا ہے اندر سے اب کیا نکل رہا ہے، جو اندر بھرا ہوا پھر نکل رہا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کی اصلاح کریں، اندر کی اصلاح کریں، باہر کی اصلاح کریں، ظاہر و باطن کو اچھا بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں یوم یکجہتی 5 فروری نہیں منانا پڑے گا، کشمیر ہمارے اپنے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔